باقی میں ناظرین ہم بات کر رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے، لیکن جو ٹاپک ہم نے چھیڑا ہے وہ ہے کرپشن کا، اور جان کیری کے بیان کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے. اب ہم بریک پہ جانے سے پہلے جو بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ کیا ایسے سسٹم بنائے جا سکتے ہیں جو کہ اس کرپشن کو پریونٹ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے تھے، ہم نے ان کو انٹرپٹ کر دیا. ڈاکٹر صاحب پلیز کنٹینیو کیجیے گا. ایسے سسٹم بنائے جا سکتے ہیں، دیکھیں دنیا نے یہ سسٹم بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. سو نمبر 1 یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی سسٹم ری انوینٹ نہیں کرنا پڑے گا. یہ سسٹم پوری دنیا میں چل رہے ہیں، اور ایک آرگنائزیشن ہے جو ورلڈ بینک کے ساتھ منسلک ہے، وہ پبلک ایکسپینڈیچر فریم ورک انالیسس کرتی ہے اور اسیسمنٹس کرتی ہیں. اس کو ہم پیفا کہتے ہیں، پیفا شارٹ فار پبلک ایکسپینڈیچر فریم ورک اسیسمنٹس. اور وہ کوئی 31 انڈیکیٹرز ہوتے ہیں اس سسٹم کے جس کو وہ ایویلیویٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ انڈیکیٹرز میں یہ آ جاتا ہے کہ آپ کی پلاننگ کتنی اچھی ہے، کیا آپ پرائرٹائز صحیح کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیا آپ کے کاؤنٹنگ سسٹمز ٹھیک ہیں کہ آپ نے صحیح اماؤنٹس درج کی ہیں اور کہاں پہ گئی ہیں، کیا آپ کے پاس سنگل اکاؤنٹ ہے ٹریجری کا جہاں پہ سارا پیسہ جاتا ہے اور اسی سے سارا پیسہ نکلتا ہے، یا آپ نے بہت سے اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہیں. پھر اس کے ساتھ آڈیٹنگ کا نظام آپ کا کیسا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا نظام آپ کو کیسا ہے. اس کے بعد پھر یہ آ جاتا ہے کہ پرفارمنس جو ہے آپ کے بجٹری سسٹم کی ان ڈیلیورنگ دی سروسز جو آپ پرومس کرتے ہیں تو وہ کیسی ہے، اور کیا پارلیمنٹری اوور سائٹ ہے پورے سسٹم پہ، یا صرف بجٹ بنا کے پارلیمنٹ سو جاتی ہے اور پھر سال کے بعد 30 آدمی تو بیٹھے ہوئے تھے جب بجٹ کی پہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی. تو ابھی تو بجٹ پہ ڈیبیٹ کا یہ عالم تھا کہ صرف 30 آدمی، دلچسپی کا عالم یہ تھا کہ صرف 30 ممبر بیٹھے ہوئے تھے. تو آگے کی تو خیر بات ہی چھوڑیں. سو میرا خیال تو یہ ہے کہ پاکستان کو امیجیٹلی نئے فائنانس منسٹر صاحب بھی آئے ہیں، ان کو پیفا اسیسمنٹ کرانی چاہیے. ٹھیک ہے. اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارا سسٹم کس سٹینڈرڈ کا پتہ ہے. وہ پھر گریڈنگ بھی اس میں ہوتی ہے ہر انڈیکیٹر کے ساتھ کہ یہ اے گریڈ ہے، بی گریڈ ہے، ڈی ہے یا کیا ہے. اینڈ ایز اے ٹارگیٹ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ 31 انڈیکیٹرز میں ہمیں اے گریڈ ملنا چاہیے، اور اگر اے گریڈ نہیں ہے تو اس کو پھر ہم اس طرف لے کے جائیں. اور ہم نے خاصا انویسٹ اس میں کیا ہوا ہے. آپ نے سنا ہوگا ایک ہماری بہت بڑا پروجیکٹ چلا تھا جس کو ہم پفرا کہتے تھے، اور وہ تھا پاکستان انفارمیشن فائنینشیل انفارمیشن رپورٹنگ سسٹم تھا جو بنا تھا. گورننس کی جو بات ہوتی تھی اس زمانے میں، نہیں، یہ پورا پاکستان کا اکاؤنٹس جو ہیں، اکاؤنٹنٹ جنرل کے اکاؤنٹس، اور یہ سارے کمپیوٹرائزڈ ہیں. اینڈ دیٹ از اے ویری بگ اسٹیپ فارورڈ. اور یہ ہمارے وقت سے پہلے سے یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا، اور بٹ ہمارے تک ہم نے پفرا 1 ختم کیا اور پھر پفرا 2 سٹارٹ کیا. اس کا مین ایم ہی یہ تھا کہ یہ جو اکاؤنٹنگ نمبرز ہیں سارے گورنمنٹ کے، ان کو کمپیوٹرائز کیا جائے. اور پفرا از ریئلی این ERP وچ از بیسکلی ریسورس پلاننگ فار دی گورنمنٹ، جو ابھی اس لیول تک ہم اسے یوز نہیں کر رہے، تو وہ بھی ہمیں کرنا پڑے گا. تو آئی تھنک کہ یہ اٹس اے ڈویبل، اور ہماری سروائیول کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ کریں. اور اس میں آڈیٹر جنرل کو ہم نے انڈیپینڈنٹ بنایا، اب اس کو ہمیں اور اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. آڈیٹر جنرل رپورٹس ٹو دا پارلیمنٹ، تو ان کی جو آرگنائزیشن ہے اس کو بہت زیادہ ہمیں کرنا پڑے گا اپ گریڈ، اور کیپیسٹی بلڈنگ وہاں پہ کرنی پڑے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انٹرنل آڈٹ کا نظام ہے کہ ہر منسٹری میں اپنا انٹرنل آڈیٹر ہونا چاہیے جو ایکچوئل چیزوں کو پہلے سے ہی پری ایمپٹ کرے، اور جو پہلے سے دیکھے کہ کس منسٹری میں کیا رسک ہے آف لیکیج. یہ جو بات ہو رہی ہے نا، تو سو ان اے وے ہمیں ہر منسٹری کو ایک سٹیمپ آف اپروول دینی چاہیے کہ جی منسٹری آف ایجوکیشن جو ہے اس میں جب پیسہ جائے گا، پہلے آپ ان کو اسٹریم لائن کریں. بالکل، وہ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ پیفا ٹائپ آپ کا اگر ایک دفعہ ایکسرسائز ہو جائے تو اس کو پھر آپ امیجیٹلی اس کو پھر آپ گریڈ کریں گے. اور اس کے بعد پھر آپ کو ہر ایک کرپشن فری منسٹری کا کانسیپٹ ہمیں دینا پڑے گا کہ جی یہ منسٹری جو ہے یہ اب کرپشن فری ہو گئی ہے. But we have to start doing it. Of course, It will take long, but let's start doing it. It shouldn't even take long. ہمیں یہ سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی کریڈیبلٹی، آپ ایز این انڈیویجول اگر آپ کہیں بھی باہر جائیں گے بزنس کرنے کے لیے تو سب سے پہلے وہ کہیں گا یہ تو پاکستان سے آیا ہے اور یہ پاکستانی بے ایمان ہے. مطلب یہ جو لیٹر ہے یہ تماچا ہے ہمارے منہ کے. Absolutely, there is no doubt about that. Let's come to the Transparency International report. یہ اس مہینے کے بالکل شروع میں آئی تھی. اس کے بھی جو مندرجات ہیں
وہ بھی آئی اوپنرز ہیں. فار ایگزامپل کہ سب سے زیادہ کرپشن جو ہے وہ پولیس میں, اس کے بعد پاور میں ہے. اب یہ دو بڑے اہم محکمے آج کل کے حالات کے اندر, جو امن و امان کی صورتحال ہے پاکستان کے اندر, لا اینڈ آرڈر سچویشن اگر آپ دیکھ لیں, اس میں پولیس کرپٹ ترین ہے, اس کا رول اہم ترین ہے, کیونکہ پاور کرائسس ہے, اور پاور میں سب سے زیادہ کرپشن. دیکھیں بات یہ ہے کہ پولیس کا تو ڈیلی بیسس پہ عوام سے انٹریکشن ہوتا ہے, اور عوام کو پتہ ہے آن اے ڈیلی بیسس ان کو کتنی کرپشن دینی پڑتی ہے. اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے یہ سروے ہوتا ہے, اٹس بیسڈ آن پرسیپشنز, اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں جو پولیس کے بارے میں پرسیپشن ہے دیٹ از دی پٹس, آئی مین اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. سو آئی تھنک ایک تو یہ ہے کہ پولیس کی سیلریز, پولیس کی ریکروٹمنٹ, پولیس میں ٹریننگ, پولیس کے جو پروموشن سسٹمز ہیں, لیکن یہاں پہ تو ہر پولیٹیشین اپنی پسند کا پولیس آفیسر لے کے آتا ہے. تو اگر آپ کی یہ سچویشن ہوگی تو آپ کیسے اس کو کر سکتے ہیں کرپشن دور؟ جو بھی بندہ وہاں اپنا لے کے آتے ہیں اس کو کرپشن کے لیے ہی وہاں لے کے آتے ہیں. ادارے کو بھی فوج کی طرح ہونا چاہیے کہ جس میں ایک سسٹم ہو, نظام ہو. ایبسولوٹلی, دیکھیں گورنمنٹ جو ہے نا, گورنمنٹ سروس اینڈ گورنمنٹ میں جو سول سروسز ہیں یا پولیس سروسز ہیں, یہی ملک کو چلاتی ہیں, اور ان میں میرے خیال میں 15-20% ایسے آفیسرز ہوتے ہیں جو پورے ملک کا نظام چلاتے ہیں, اینڈ دے آر آنیسٹ پیپل, اور ان کی وجہ سے کام چل رہا ہے. جو 80% کرپٹ ہیں, تھوڑے سے جو آنیسٹ لوگ دنیا میں رہ گئے وہی سارا نظام چلاتے ہیں, اور جو آنیسٹ لوگ نہیں ہیں وہ خراب کرتے ہیں. چھوٹا سا بریک, ابھی تھوڑی سی بات چیت ناظرین باقی ہے اس کرپشن کے حوالے سے, اس بریک کے بعد نپٹائیں گے. پھر کچھ بات بجٹ کے حوالے سے بھی کریں گے, کچھ لوگوں کی کال لینے کی کوشش بھی کریں گے, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سلسلہ کیا بنتا ہے, نتیجہ کیا بنتا ہے. بریک کے بعد